بغیر حلالہ کے شادی رچانا۔ میں اہل سنت ہوں، میرے شوہر مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اہل سنت ہیں۔ مجھ سے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر نے ایک لڑائی میں ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب تقریباً 2 سال بعد میرے شوہر نے اسی عورت سے بغیر حلالے کے کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر نکاح کر لیا ہے۔ 2 ماہ سے میرا شوہر اس کے ساتھ رہ رہا ہے، کیا بغیر حلالے کے یہ نکاح جائز ہے؟ نیز جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں سنی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں صرف مسلمان ہوں اور مجھے جہاں بھی دین کی کوئی بات اچھی لگی میں وہی مانوں گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ سیالکوٹ سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، بہو کا سسر کے ساتھ باہر آنا جانا، کیا بہو شوہر کے ہوتے ہوئے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ اپنے میکے آنا جانا کر سکتی ہے یا دوا وغیرہ لینے جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے سسرال میں یہ ماحول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سسر باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے سسر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے یا بائک پر بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، صورت میں رہنمائی فرمائیں۔ کسی نے انڈیا سے سوال پوچھا یہ۔ اگر آپ کو اس میں شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہے تو یہ کام نہ کریں۔ ویسے بھی ہمارے سوسائٹی میں یہ عرف نہیں ہے کہ جوان بہو سسر کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جائے، یہ بہرحال حیا کے خلاف ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ سسر باپ ہی کی جگہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے حقیقی باپ تو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو ہی اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عورت کو شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہو تو اس کو بہرحال پھر اس کی حیا کے خلاف اس کو کام کروانا یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آنا جانا ہو نا، سسر ایجڈ ہوں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر ذرا بوڑھے ہوتے ہیں، ایجڈ ہوتے ہیں، تو گاڑی میں بھی جا سکتی ہے بہو ان کے ساتھ، تو جیسے لوگ جاتے ہیں، جیسے سسر صاحب کی ایج زیادہ ہے، وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، بالکل بوڑھے ہوتے ہیں، تو کوئی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اور شریعت نے بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، کیونکہ سسر اور بہو کا پردہ تو ہوتا نہیں ہے، تو گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلی جائے تو ٹھیک ہے یہ، لیکن لمبے عرصے کے لیے سفر پہ جانا یا یہ کہ بائک میں پیچھے بیٹھ کے جانا، یہ بہرحال نامناسب حرکت ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بھائی کی دوسری شادی میں مدد کرنا، کیا بھابھی کی بد دعا لگے گی؟ میرا بڑا بھائی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے 4 چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی بہت بدتمیز ہے، میری امی کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کرتی ہے اور بھائی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا، لیکن میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، پھر تو اور بدتمیزی کرے گی، اور مجھے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کی بیوی ہمارے ماموں کی بیٹی بھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے وہ کوئی بد دعا نہ دے دے، اس وجہ سے اس معاملے میں بھائی کی مدد نہیں کرتی۔ تو اگر میں اپنے بھائی کی مدد کروں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں، مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لم یعنی عدل کی شرط کے ساتھ اگر کوئی مرد حقوق ادا کر سکتا ہے، برابری کر سکتا ہے، تو اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تو جس کام کی اللہ نے اجازت دی ہے، بلکہ اس کو سنت قرار دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ تابعین کی سنت ہے یہ، تو اس لیے اس میں تعاون کرنا تو یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ باقی بد دعا انشاءاللہ نہیں لگے گی، اللہ سے ہمیں امید ہے۔ تو اگر ایسی بد دعائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں تو اب تک مر چکا ہوتا۔ تو کتنے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی والی تو دیتی ہیں بد دعائیں، بس ہم پہلی والی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دیں، اور شوہر کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں، قرآن و سنت نے حکم دیا ہے کہ وہ برابری کرے، ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کو لٹکا کے چھوڑ دے، اس کو توجہ دینا چھوڑ دے، جو ہے، اور جیسے بعض لوگ بدبخت مرد کرتے ہیں یہ دوسری کرنے کے بعد پہلی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض یہ کرتے ہیں کہ کر تو لیتے ہیں دوسری، اس کے بعد پھر تھوڑے دن کا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری کو لٹکا دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، اپنے بھائی کو بھی سمجھائیں کہ میں تمہاری مدد کروں گی دوسری بیوی تلاش کرنے میں، لیکن تم نے دونوں کے حقوق برابر کرنے۔ کیا لکھا ہے جی؟ مہدوی لوگوں سے نکاح کا حکم۔ جو مہدوی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آ کر جا چکے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں کیا مسائل ہیں؟ کیا ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مہدی ابھی نہیں آئے ہیں، وہ علامتیں نہیں پائی گئی ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے۔ تو اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ امام مہدی آ کے جا چکے ہیں تو وہ بدعتی ہے، لیکن اگر توحید پرست ہے، رسالت اور ختم نبوت کا قائل ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بدعتی کہا جائے گا۔ تو بدعتی سے نکاح جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ کسی اہل سنت والجماعت میں کسی سے نکاح کریں آپ، باقی جائز بدعتیوں سے بھی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دینداروں کو ترجیح دیا کرو، دیندار لڑکی کو۔ تو دیندار سے مراد یہی ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا عمل بھی صحیح ہو۔
حالت حیض میں قرآن چھوئے بغیر تلاوت کرنا، کیا ایک عورت حالت حیض میں مصحف سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ملائکہ خان لکھنؤ سے۔ نہیں جی، حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر میرا ایک کلپ ہے مدلل، وہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے کہ حالت حیض میں عورت کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آ جائے گا۔ بغیر حلالہ کے شادی رچانا، میں اہل سنت ہوں، میرے شوہر مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اہل سنت ہے، مجھ سے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر نے ایک لڑائی میں ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب تقریباً 2 سال بعد میرے شوہر نے اسی عورت سے بغیر حلالے کے کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر نکاح کر لیا ہے۔ 2 ماہ سے میرا شوہر اس کے ساتھ رہ رہا ہے، کیا بغیر حلالے کے یہ نکاح جائز ہے؟ نیز جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں سنی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں صرف مسلمان ہوں اور مجھے جہاں بھی دین کی کوئی بات اچھی لگی میں وہی مانوں گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ سیالکوٹ سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، آپ کا شوہر 100% بکواس کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کو مانتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو عورت اس شوہر کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی یہاں تک کہ کسی مرد سے نکاح نہ کر لے، اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق میاں بیوی کا سیکچول ریلیشن بھی قائم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو عدت کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کر لے، پہلے والے کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو اہل حدیث مفتی سے لوگ 3 طلاقوں کے بعد فتویٰ لے کے بیوی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی حلال نہیں ہوتی، زندگی بھر زنا کا گناہ ملتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، بکواس کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے وہ قرآن و سنت کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کے فتاویٰ اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ تو آپ کا میاں نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ صحابہ کے فتووں کو مانتا ہے، تو 15ویں صدی کے کسی مولوی کی اندھی تقلید کر رہا ہے اور لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، عثمان، جتنے بھی صحابہ ہمیں ملتے ہیں سب سے یہی ملتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد 3 ہی سمجھا گیا ہے۔ تو اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ اس کے جوابات علماء دے چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو ایک ہی سمجھتے تھے، یعنی ایک کا مطلب اس میں رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا۔ ایسے جیسے مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متع کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے، تو بھائی متع جو صحابہ کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہو چکا ہے، ورنہ پابندی نبی کے دور میں ہی لگ چکی تھی متع پہ۔ تو اسی طرح نبی کے دور میں ہی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا جانے لگا تھا، لیکن عین ممکن ہے بعض صحابہ کو علم نہ ہو، تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، تو اس لیے یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ قرآن و سنت میں بہت واضح ہے۔ سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو، اور حکم کی حکمت اللہ بیان کر رہے ہیں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ 3 طلاقوں سے روکتے ہی اس لیے ہے کہ رجوع نہیں ہو سکے گا پھر۔ تو یہ بھی بنایا ہوا ایک گڑھا ہوا مسئلہ ہے، صحابہ تابعین کے دور میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقیں رخصتی کے بعد ایک بھی ہو سکتی ہیں، کوئی یہ بعد میں مسئلہ نکالا گیا ہے، تو اس لیے فضول بات ہے۔ خدا کے غضب سے، قہر سے ڈرنا چاہیے آپ کے شوہر کو، اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی تھیں اور شرعی حلالے کے بغیر بیوی دوبارہ رکھ لی ہے۔ حلالے کی بھی 2 قسمیں، ایک حلالہ ہوتا ہے جو پری پلان ہوتا ہے، ایگریمنٹ کر کے ہوتا ہے، وہ حرام حلالہ ہے، اس کی حدیث میں لعنت ہے۔ ایک ہوتا ہے بغیر پلان کے ہو، تو بغیر ایگریمنٹ کے ہو، وہ جائز حلالہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تو خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ جو فضول بکواس کرتے ہیں نا لوگ کہ میں فرقے ورقے کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ کسی خاص فرقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کے سارے دلائل انہوں نے ایک طرف رکھ دیے ہوتے ہیں، اور اب وہ اصل میں فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو، خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ عورت کے ایام ہوں تو رمضان میں عبادت کیسے کرے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو شب قدر ہوتی ہے، اس میں اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ان راتوں میں عبادت کیسے کرے گی؟ کیونکہ نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے۔ ملائکہ خان لکھنؤ سے دیکھیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے، باقی ساری عبادتیں کر سکتی ہے۔ وہ تسبیحات لے کے بیٹھ جائے، 3 کلمہ ہے، 4 کلمہ ہے، صبح و شام پڑھے، وہ درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے لمبی لمبی،
تو صرف نماز اور تلاوت پہ پابندی ہے نا، باقی تو ساری عبادتیں جائز ہیں اس کے لیے، وہ ساری عبادتیں کرے رمضان میں۔ سودی قرض کے بجائے قسطوں پر مہنگی پروڈکٹ بیچنے کا حکم۔ ہم کویت میں رہتے ہیں، یہاں بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ انٹرسٹ پر ہوتا ہے جو کہ حرام ہے، لیکن یہاں ایک بینک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو قرض دے رہا ہے وہ حلال ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں دے رہے بلکہ کوئی پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے مہنگا دے رہے ہیں اور پھر انسٹالمنٹ پر پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو کیا شریعت کی روح سے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بنت عبداللہ کویت سے۔ جی بالکل صحیح ہے، اسلامی بینک یہی کرتے ہیں کہ لون نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا خریدنا ہے، وہ خرید کے قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ تو خرید و فروخت کے ذریعے آپ پیسہ کمائیں، پروفٹ لیں، یہ جائز ہے، اور پیسے کے ذریعے پیسہ قرض دے کے یعنی اس پہ پیسہ لینا یہ حرام ہے۔ ذکر اللہ گن کر کریں یا بغیر گنے؟ اللہ کا ذکر بیٹھ کر اور گن کر کرنا ضروری ہے یا چلتے پھرتے بغیر گنے کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے۔ دیکھیں قرآن میں تو مطلق ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے صبح و شام اور بیٹھے لیٹے اور پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ گن کے بھی کرنا چاہیے۔ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں ہونا اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کو گننا شروع کرتے ہیں، جب آپ ذکر کو گننا شروع کریں گے تو 100 کا عدد کے بعد آپ کو ایک تسلی ہوتی کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا ہے۔ انسان کی نیچر ہے، اس سے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ایک معمول بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ ذکر تو ایسے بنا لیں جو آپ نے صبح و شام گن ہی کے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ مزید توفیق دے تو بغیر گنے جتنا چاہیں کریں، لیکن کچھ نہ کچھ تسبیحات ایسی ہوں جو ڈیلی پابندی کے ساتھ آپ نے گن کر کرنی ہے، اس کا معمول بنایا۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے۔ جی سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ عاطف صاحب انڈیا سے۔ تسبیح رکوع میں واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے کہ 3 دفعہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ باقی کوئی 1 دفعہ بھی پڑھ لے تو کبھی سفر میں یا جلدی میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، باقی جتنا چاہیں پڑھیں اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو، لیکن واجب نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں اتحیات میں ملے تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز میں اگر صرف اتحیات ملے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 2 یا 4؟ معمولی سے جز میں بھی امام کے ساتھ آخر میں بھی شریک ہو گئے نا تو آپ کو جمعے ہی کی نماز 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، لہذا امام صاحب اتحیات میں بیٹھیں اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ شامل ہو گئے، امام نے سلام پھیر دیا تو آپ اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہو جائیں اور جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں آپ۔ کتے بلی کپڑوں پر ٹچ ہو گئے تو نماز کا حکم؟ گھر میں پالے ہوئے کتے بلی اگر ہمارے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جان محمد اسلام آباد سے۔ جی ہو جائے گی نماز، کتا اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا لعاب ناپاک ہے، تھوک ناپاک ہے، کتے کا تھوک اگر کپڑوں کو لگ گیا تو پھر دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور بلی کا جو تھوک ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، احتیاط کریں اس سے، لیکن اگر لگ گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ باقی کتا اور بلی جسم سے ٹچ ہو جائیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جان محمد کہ کتا پالنا حدیث کی روح سے حرام ہے۔ شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں، حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں، شوقیہ کتے پالنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں سے 1 قرات کم ہوگا، یعنی آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا تو 1 قرات بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، تو اتنی نیکیاں ڈیلی بیسس پہ آپ کے اعمال سے کم ہوتی چلی جائیں گی، تو جتنے دن کتا پالیں گے اتنی نیکیاں کھاتا رہے گا وہ آپ کی۔ تو کتا جانور ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو آپ حفاظت کے لیے اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے،
شکار کا شوق ہے آپ کو تو بھی ٹھیک ہے. بائی دا وے آپ ویسے نہ پالیں جیسے آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں میں غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے کتے پالنے کا شوق بڑھ رہا ہے. شوقیہ آپ کو کتا رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یوٹیوب پر ریپیٹ ویڈیو ڈال کر پیسے کمانا. یوٹیوب والوں کی پالیسی ہے کہ ایک ویڈیو کو بار بار اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ویڈیو کو بار بار اپلوڈ کریں تو اس پر جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی یا نہیں. عبدالحسیب مالاکنڈ سے. ارننگ حلال ہوگی کیونکہ ارننگ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب نے پرمیشن دی ہے یا نہیں دی. ارننگ کا تعلق اس سے ہے کہ جو اس پہ آپ ایڈ دکھا رہے ہیں تو کمپنی کی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو کمپنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کو پروموشن کے پیسے دیتی ہے تو وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. باقی یہ کام ویڈیو اپلوڈ بار بار کرنا جائز ہے یا نہیں تو یہ یوٹیوب والے سے پوچھیں. اگر ان کی طرف سے پابندی ہے اور آپ دھوکہ دے کے یہ کام کر رہے ہیں تو گناہ گار ہوں گے, اور اگر ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو پھر دھوکہ بھی نہیں ہے اس میں, پھر جائز ہوگا. تو یہ ان کی سے یہ یوٹیوب والوں سے آپ پوچھیں, اور یہ گوگل پہ میرا خیال ہے لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کرنا شاید یوٹیوب کی نظر میں کوئی قانونی غلط ہے, وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا یوٹیوب, لیکن اس پہ میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یوٹیوب لگا سکتا ہے, وہ اپلوڈ ہی نہ کرے, وہ اڑا دے گا آپ کے چینل سے. لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے, یہ آپ یوٹیوب کے ماہرین سے رابطہ کریں. لیکن اس پہ بہرحال جو ایڈ چلے گا اس کی آمدن بہرحال حلال ہوگی, کیونکہ وہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں وہ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. تو اگر وہ جائز پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ تو اس کی ارننگ حلال ہے. حرام چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, شراب کے ایڈ چلا رہے ہیں تو اس کی ارننگ حرام ہوگی. اتحیات کے بعد چھوٹا درود پڑھنے کا حکم. اگر ہم نماز میں جلدی میں ہوں تو کیا اتحیات کے بعد ہم کوئی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں؟ محمد عدنان انڈیا سے. جی کبھی جلدی میں ہو تو پڑھ سکتے ہیں. چائے نہ پینے کی قسم کھا کر توڑ دی. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں چائے نہیں پیوں گا, اگر پیوں یا پلاؤں تو وہ حرام ہے. پھر میں نے اسے چائے پلا بھی دی اور اس کی چائے پی بھی لی. اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ شیخ آصف احمد آباد انڈیا سے. اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے نا میں نے کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ قسم کہلاتی ہے شریعت میں. تو آپ نے گویا قسم اٹھا لی تھی کہ پیوں یا پلاؤں تو حرام, تو آپ نے پی بھی لی پلا بھی دی تو قسم ٹوٹ گئی. تو قسم ٹوٹ گئی تو آپ پر کفارہ لازم ہے, آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. البتہ اس میں یہ چیز قابل غور ہے کہ آپ نے کہا تھا پیوں یا پلاؤں, تو یہ ایک قسم ہوگی یا 2. تو یا کے ذریعے جو ہے نا آپ نے آپشن یعنی کیا ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا تو بھی حرام, کسی کو کرا دیا تو بھی حرام. تو جب آپ نے پلا دی یا خود پی لی تو قسم پوری ہو گئی, یعنی ٹوٹ گئی قسم. تو ایک ہی قسم تھی یہ, اور پھر ایک کفارہ آپ کے لیے کافی ہے. شب برات منانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا شب برات منانا جائز ہے؟ کچھ لوگ اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. محمد فرقان کشمیر سے. بدعت کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں 15 شعبان کی رات کی عبادت کی. اگرچہ وہ تمام احادیث ضعیف ہیں لیکن ضعیف احادیث کثرت سے مل جاتی ہیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں, محدثین کا اصول ہے. اور بعض ائمہ اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں, بعض مجتہدین, لیکن وہ ان کی تعداد کم ہے. تو لہذا اگر کوئی فضیلت کا بالکل انکار کر دے تو بھی اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا, اور اگر جمہور کے قول پر عمل کر کے اس رات عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس کو اس رات عبادت کا زیادہ ثواب ملے گا. تو بس اتنی بات ہے. باقی منانا تو شب برات کا جائز نہیں, کیونکہ منانے کا مطلب نہا دھو کے اچھے کپڑے پہننا, پٹاخے پھاڑنا, حلوے مانڈے, قبرستان جانا, یہ سب چیزیں شب برات میں ناجائز ہیں. اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں. ایک صاحب نے بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا, اب تیسری مرتبہ بھی دے دی, اب رجوع کرنا چاہتا ہے. رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں, 2 دفعہ ہے, تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو سکتا. اللہ کرے بیٹھ کے, تینوں ہو گئی تو ختم, ورنہ تیسری دے کے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا, 5ویں پہ رجوع کرے گا. اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا. یہ جو اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. بہت سے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے, اب 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی, ایک نہیں سمجھی جائے گی. جیسے متع کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو. حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا دی, تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا, بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی, جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا, اسی کو نافذ کر دیا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں وہ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھیں, نبی نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے کہہ دیا کہ اب 3 ایک نہیں ہے, 3 3 ہے. تو بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا, حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا, 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا, ایک نہیں سمجھا جائے گا. تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا, اگینسٹ نہیں تھا. اور 3 کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا
کہ زمانے جاہلیت میں موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے, ابو داؤد کی بھی, کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر اندر. ہوتا یہ تھا, صحیح حدیث سے بات ثابت ہے, طلاق دی, عدت پوری ہونے والی ہوتی, عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی, کہیں اور شادی کروں گی, تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا, پھر لٹک گئی عورت. اس زمانے میں عدالتی کھلے نہیں تھے, جو آج کل حرام خوری کا دھندا چل رہا ہے نا, عدالت جاؤ, ورنہ عورت جاتی کورٹ سے کھلا لے کے جان چھڑا لیتی. لیکن اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. تو اب مرد کیا کرتا ہے؟ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا, پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا. پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی, وہ کہتی ہے اب میں جان چھوٹے گی, میں کہیں اور شادی کروں گی, رجوع کر لیتا. پھر تیسرے میں تیسری دیتا, پھر جان چھوٹنے والی ہوتی, رجوع کر لیتا, پھر چوتھی دیتا. تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا. تو اسلام نے کہا بھائی آپ کو رجوع کا آپشن 3 دفعہ میں ہے, تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے, تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں. عورت کی جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا, تو اس اختیار کو محدود کیا جائے, لامحدود نہ کیا جائے. اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی. عورت کہتی میں نے رہنے نہیں, ایکچولی I don't want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں, اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا, وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مطابق ہوتا تو اسلام زمانے جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے, تو اب اس کو محدود نہیں کرنا, 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو, کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو. کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق, عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا, پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے, طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا بھائی 3 دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا. تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کورٹ سے خلا کا حق ہوتا, یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں, تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ 3 کے بعد. اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو 3 کے بعد, 4 کے بعد ہو یا 1 کے بعد ہو, نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی, اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے. تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں, اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, اتنی سینس تو ہے نہیں, جو نئے نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں. تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں؟ مرد کو دیے ہیں. تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا, تو اسلام نے کہا بھائی 3 کے بعد حق نہیں ہے, تو اب 3 1 دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو. اسلام نے کہا تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں, غصے میں دو, محبت سے دو, 3 ایک مجلس میں دو, ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا, تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا. نہ, اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا, جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا, کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے, 3 کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے. تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا, یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے, تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو, 3 ہی ہوں گی. وہ اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے, اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا, اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی, کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ جان چھڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, بحث نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا, 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے, یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار؟ ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا, آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. نہیں, کبھی بھی اس مسئلے میں, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی, آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں, وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے, کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں. حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں, اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا, اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا, قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا؟ زہر کا, یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں, زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ, کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی, کتابوں کے حوالوں سے پتا چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا.
تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا اس مسئلے میں نا، 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہیں نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ، رفع الیدین آ جاؤ، کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا، اس میں دونوں طرف دلائل ہے. جو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو مناظرہ جیت جائے گا، نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا. لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کبھی بھی نہیں ہے ان کے پاس، لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں، میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا، میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی، وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے، آپ بتاؤ نا، آپ تو خود اہل حدیث ہو، اپنے علماء سے پوچھو نا. تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے، کیا رکھا ان مسئلوں میں، آج سے تھوڑی، تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے، 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے، یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبری کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا، اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں، نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی، لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرقہ جنتی ہوگا، تو ہم مجتہدین میں جو اختلاف آئے تھے وہ اختلافات کے باوجود بھی ایک جنتی مرتبے فرقے میں آتے ہیں. جی ہاں، مجتہدین میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں، وہ اختلافات صحابہ میں بھی تھے. ان اختلافات کی بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ الگ الگ فرقے ہیں، وہ ایک ہی فرقے ہیں. وہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو قرآن و سنت کو مانے اور صحابہ کو مانے. تو جو اس میں ہوگا وہ جنتی فرقہ ہوگا، چاہے ان کے آپس میں نمازیں مختلف بھی کیوں نہ ہو، نماز پڑھنے کا انداز مختلف بھی، کیونکہ دونوں کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. تو ان میں وہی اختلاف ہوں گے جو صحابہ میں تھے، صحابہ سے ہٹ کے کوئی مسئلہ وہ بیان نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ما انا علیہ و اصحابی پہ معیار پہ جو بھی اترے گا تو جس نام سے بھی وہ جنتی فرقہ ہے، اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ کتنے ہی اچھے نام سے ہو، بے شک وہ اپنا نام جنتی فرقہ ہی رکھ لے لیکن وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنمی فرقہ ہے. تو ناموں کو مت دیکھو، جنتی فرقے کی علامات ہوتی ہیں، ان علامات کو دیکھو. جس میں علامت پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا، چاہے وہ حنفی ہو، شافی ہو، کسی بھی نام سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر قیامت کے دن اعمال تو لیے جائیں گے تو اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو گناہ. انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں، تو اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر بھی لیا تو کبیرہ نیکیاں بھی تو بہت ساری کی ہیں نا. جیسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کبیرہ نیکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو نیکیاں ہم نے زیادہ کی ہیں، گناہ کم کیے، تو 2-4 اگر کر بھی لیے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بخشش ہو جائے گی. تو دیکھو قیامت میں بار بار میں بتاتا ہوں نیکیاں گینی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. بعض دفعہ ایک گناہ جس کو آپ کبیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری کبیرہ نیکیوں کو وہ کھا جاتا ہے. تو گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک ہی نیکیاں کھانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے یہ آپشن دے دیا کہ توبہ کر کے معاف کروا لو. یہ کوئی کم آپشن ہے کیا؟ اس میں بھی موت آ رہی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے. تو اس پہ اللہ کو غضب آ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا لازمی جہنم میں جائے گا، اللہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کوئی ایسی نیکی کی ہو، بہت ہی بھاری نیکی کر دی ہو، اس نے 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہوا، سوری استغفر اللہ، یعنی اس زمانے میں تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اتنی بھاری نیکی کر دی ہو کہ بخشش ہو جائے، تو عین ممکن ہے، لیکن بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا گناہ ہو جو اس نیکیوں پہ کیا آ جائے، بھاری پڑ جائے. اس لیے گناہ سے توبہ ضروری ہے، کیونکہ توبہ نہ کرنا مستقل ایک جرم ہے. آپ سمجھ رہے میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں توبہ نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ توبہ نہ کرنا ایک مستقل بھی تو جرم ہے. کیوں اللہ کو راضی نہیں کر رہا منا کے؟ تو یہ گناہ سے میرے بھائی دور ہی رہو بس. اچھا یہ بھی ہو گیا جناب. آپ سے میرے سوال، اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہونے کے بعد کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے، تو کیا وہ اسباب کی دنیا میں ایسا کہے تو کیا مشرک ہوگا؟ نہیں بھائی مشرک نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہ شرک نہیں ہے. اس دوا سے مجھے فائدہ ہوا ہے. بعض لوگوں کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں مسائل میں. یہ جو بلاغت کی کتابیں ہیں نا عربی کی، اس میں لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں انبت الربیع البقل، بہار کا موسم کھیتیاں اگاتا ہے نا. تو جب کوئی ملحد اور دہریہ کہتا ہے نا بہار کا موسم کھیتی اگاتا ہے، تو وہ نسبت حقیقی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے خالق اللہ نہیں ہے بلکہ بہار کے موسم ہے.
جب مومن کہتا ہے کہ بہار کا موسم ترکاریاں اگاتا ہے تو وہ مجازن نسبت کر رہا ہوتا ہے. اگاتا تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اسباب کی دنیا میں کھیتیوں کا سبب موسم بہار کو رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے تو اصل میں تو اللہ نے بھرا, کیونکہ یہ پیدا روٹی کو پیٹ بھرنے کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا. اللہ نے روٹی میں خاصیت رکھی ہے تو اصل تو اللہ کر رہا ہے, لیکن مجازن نسبت کبھی روٹی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی دوا کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ میاں بھی تو اسباب ہی دیتا ہے نا جس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. آپ کسی کو رکھ کے تھپڑ لگا دیں تو اللہ پہ تھوڑی کیس ہوتا ہے, کیس کس پہ ہوتا ہے؟ جس بندے نے تھپڑ لگایا. حالانکہ تھپڑ جو لگا اور جو آپ کے نشان پڑے 5 انگلیوں کے, یہ سارے تو اللہ کر رہا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ظاہری سبب کیونکہ وسیم بھائی ہیں لہذا پٹیں گے کون؟ وسیم بھائی پٹیں. اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اپنے اختیار سے فلاں کو ایک چپیٹ لگائیں گے, لہذا پٹیں گے وسیم بھائی, کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ لکھ دیتا ہے. اور پھر چلو وسیم بھائی نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا, لیکن تھپڑ میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ طاقت تو اللہ نے رکھی ہے نا. اگر وسیم بھائی کے تھپڑ میں اللہ طاقت نہ رکھتا تو سلیم کے تھپڑ لگتا. تو اصل تو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں نے بندہ قتل کر دیا, موت دے دی فلاں کو, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پانی سے میری پیاس بجھ گئی, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. تو یہ کہنا کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا یا اس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا, اس سے کہاں شرک کا کیا تعلق ہے؟ اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہمی نہ بنا کریں. بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے یوں کہہ دیا تو یوں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی مسلمان ویسے نارملی اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے تاکہ اسباب سے نظر ہٹے. بھائی اللہ نے فضل کیا الحمدللہ مجھے شفا مل گئی. اور اگر کوئی پوچھ رہے کون سا ڈاکٹر تھا, بولے اس ڈاکٹر سے شفا ملی ہے, تو دونوں ٹھیک. وہمی نہ بنے خدا کا واسطہ. پہلے ڈپریشن کے بہت سارے مسائل ہیں, لوگ شرک کے معاملے میں بھی وہمی بن جاتے ہیں, طلاق کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں, طہارت کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں. نلکے کو میں نے اس دن میں نہیں بتایا یوں کر کے کونی سے واش روم کا دروازہ وہمی کھولتا ہے کہ وہ کہتا ہے اتنے ناپاک ہاتھ اس دروازے پہ لگے ہیں تو یہ ناپاک جراثیم. تو وہ میں نے مسائل سن کے نا ایک دن میں بھی یوں کرنے لگا تھا. مجھے ایک دم خیال ہوا کہ یار یہ میرے اوپر بھی اثر پڑ گیا, لوگوں نے مسئلہ اتنے پوچھے ہیں. کیونکہ زیادہ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو ظاہر ہے کتنے لوگ استنجا کر کے صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر آ رہے ہوتے ہیں, واش روم کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب ہاتھ لگے گا تو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے, میں کوہنیاں نہیں دی ہیں. کوہنیاں کسی کو مارنے کے لیے دی ہیں. کوئی بندہ نہ سدھر رہا ہو نا جا کے سائڈ پہ کوہنی مارو, یہ اس کام کے لیے. باقی ویسے واش روم کا دروازہ کھولنا چاہیے ہاتھ دھو کے. اچھا یہ مسئلے جتنے بتائے جائیں وہم اور بڑھتا ہے لوگوں کا, کم نہیں ہوتا. اب بہت سے لوگ دیکھنا کونیوں پہ سیٹ ہو جائیں گے. اچھا بھائی مفتی صاحب توحید شرک کے حوالے سے برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں کہ اسباب کے تحت مدد کون کر سکتا ہے؟ اور ٹھیک تو اللہ ٹھیک, اور غیب کی مدد تو کیا لکھا پتہ نہیں. دیکھیں اسباب تو اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان کے ذریعے کام ہوتا ہے, اور جس چیز کے اسباب پیدا ہی نہیں کیے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اب آپ بوڑھے ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کے اولاد کا چانس ختم ہو گیا. عورت خاص طور پہ, مرد میں تو پھر بھی رہتا ہے حساب, یعنی چانس رہتا ہے, عورت میں تو بڑھاپے میں ختم ہو گیا. لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے. تو کسی نبی کے بارے میں, فرشتے کے بارے میں, بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسباب کے بغیر خود بخود کام کر سکتا ہے, اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں, تو یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جو آج کل کے مشرک ہیں وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خود سے ان کے پاس اختیار ہیں, اللہ نے دے دیے تو کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو اختیار دیتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو میں کیسے شریک کر لوں؟ تو اللہ نہیں دیتا کسی کو. اللہ کہتے ہیں سارے اسباب سے ہٹ کے اختیارات میرے پاس ہی ہیں, میں نے دیے ہی نہیں ہیں کسی کو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. مفتی صاحب میں کیا لکھا ہے بھائی, گاڑی چلاتا ہوں وہ سواری دیتی اور مجھے کمیشن کاٹتی ہے, سو میں 12 روپے تو یہ جائز ہے, سود میں تو نہیں آئے گا؟ مجھے سواری دیتی اور مجھ سے کمیشن, تو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو سواری دیتی ہیں اور اس پہ کمیشن لیتی ہیں, تو اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے جائز ہے. ہاں یہ شیعہ سنی مسائل نہ پوچھا کرو, اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی میرے بھائی, پھیلتی ہے. اسلامک بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بینک وقت جائز ہے بالکل, اسلامک بینکنگ. بیت الخلاء میں لگے بیسن میں وضو کرنا کیسا جائز ہے؟ مختصر میں نماز میں اکثر کسی شخص کی آستین اوپر ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے بھائی, نماز ہو جاتی ہے. عقیقے کے بارے میں عقیقہ جو ہے نا 7ویں دن کرنا سنت ہے, 14ویں دن کر لیں, نہیں تو پھر جس دن بکرا ملے اس دن کر لیں. اور
وہی ہے 2 دمبے یا 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے یا کٹے کے 2 حصے، کوئی بھی کسی بھی طرح، لڑکے کا اور لڑکی کا 1 حصہ. یہ سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، پہلے ہی ہسپتال میں اتنا خرچہ ہو گیا اس کا کہ خود ہی کٹ گیا بیچارہ، وہ تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کر لینا چاہیے، بہتر ہے. میرے بھی بہت سے بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، کچھ کا ہو گیا ہے، کچھ کا ابھی تک نہیں ہوا. تو اسپیڈ اتنی ہے کہ وہ یعنی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بہرحال کرنا پڑے گا ابھی مجھے. بس فوت ہو جائے تو پھر عقیقے کی ضرورت نہیں. میں زکوٰۃ کی رقم اسکول کے کسی کام یا بچوں پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ نہیں، اسکول کی حالت خراب ہے، نہیں، زکوٰۃ تعمیروں پہ خرچ نہیں ہوتی. اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. کوئی نابالغ بچہ جس کا باپ غریب ہو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور نابالغ بچہ جس کا باپ امیر ہو تو اس بچے کو زکوٰۃ، کیونکہ نابالغ بچہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے. باپ امیر ہے تو نابالغ بچہ امیر سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو نابالغ بچہ غریب سمجھا جائے گا. کافی ہو گیا میرے بھائی، میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر اسلام کے قریب آیا، مگر کچھ آپ کے حالات جو آپ نے کسی اور کے لیے کہے تھے میں نے اپنے اوپر سمجھ بیٹھا اور میں آپ کے اگینسٹ کمنٹ کیا، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں، اور میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں، پھر میرے ماں باپ مجھے نہیں کرنے دے رہے، کروائی وہ بھی میری مرضی کے خلاف. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے 4 کروا دے آپ کی، کیونکہ 4 کرنے کے بعد تو مر ہی جانا ہے آپ نے، اس لیے مرنے سے پہلے اللہ کرا دے. میں مذاق کر رہا ہوں، نہیں مریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی جگہ شادیاں کرا دے بھائی، عدل کی توفیق بھی دے. خالی شادیوں کو فوکس نہیں کرنا، ان کے حقوق کو بھی فوکس کرنا ہے. اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے. کسی کو اتنی دعائیں میں نے دی ہوں گی کبھی زندگی میں؟